کائنات کی ہر قسم کی نازل کی جانے والی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے ذکر کے بعد قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں اللہ تعالیٰ سے ان کا مال اور ان کی اولاد یہ دونوں ہی کسی بھی قسم کے حوالے سے نہیں بچا سکتی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور فرمایا کہ یہی وہ بدبخت ہیں کہ جو جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ اس آیت میں رب کائنات نے کافروں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں نہ تو ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گی۔ مال و اولاد کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں جو دو چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں وہ مال اور اولاد ہوتی ہیں، اس لیے ان دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ پھر یہاں رب کائنات نے پہلے اموال کا ذکر کیا اور پھر اولاد کا ذکر کیا، جبکہ اولاد سے محبت مال کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ کے ہوتی ہے، لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان عزتیں پانے کے لیے، کوئی مقام و مرتبہ پانے کے لیے یا اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے کے لیے، کسی آفت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان اولاد سے زیادہ مال کو اپنے لیے بڑا مددگار سمجھتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی آفت کو وہ مال کے ذریعے اپنے سے دور کر سکتا ہے، وہ کسی مقام اور مرتبے تک اپنے مال کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا ذکر پہلے فرمایا کہ تم اپنے دنیاوی مال کے ذریعے اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے جا سکو گے، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز کہ جس سے انسان اپنے آپ کو آفات سے محفوظ تصور کرتا ہے وہ اولاد ہے، تو فرمایا کہ اولاد بھی تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر رب کائنات نے قرآن پاک کے اور بھی بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے فرمائے۔ کہیں رب کائنات نے ان چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مال و اولاد کے لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ تو البتہ وہی ایک تصور جو رب کائنات کی جانب سے آخرت کا ہمیں عطا کیا گیا، اس تصور کو برقرار رکھتے ہوئے رب کائنات نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان ساری دنیا کا ہی مال اپنے پاس جمع کیوں نہ کر لے، لیکن رب کے عذاب سے اسے یہ مال کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی طور پر نہیں بچا سکے گا۔ پھر فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا معاملہ آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلوں کی طرح ہے۔ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ان کے تمام معاملات کو یعنی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ اس سورت کی ابتدائی 80 آیات اس وقت نازل کی گئی کہ جب نجران کا عیسائیوں کا وفد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل ہوا تھا۔ تو یہ عیسائیوں سے یہ خطاب ہے اور انہیں عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان عیسائیوں کا معاملہ آل فرعون کی طرح ہے اور ان سے پہلوں کی طرح کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور ہماری آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ تو گویا کہ فرعون کا ذکر اس لیے کیا گیا اور کسی بھی ایسے شخص کا تذکرہ نہیں ہوا، کسی ایسی قوم کا ذکر نہیں ہوا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں فرمایا،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی بھی قوم کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف فرعون کا اور آل فرعون کا ذکر فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل، یہ جو عیسائی تھے یہ بنو اسرائیلی تھے، اور یہ بنی اسرائیلی یہ فرعون کی ذات سے بخوبی واقف تھے، اور یہ جانتے تھے کہ کس طرح فرعون نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا تھا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا۔ تو ان کی اس واقفیت کی بنیاد پر رب کائنات نے فرعون کا ذکر فرمایا، تاکہ انہیں کسی بھی قسم کا ان پر یہ حکم مخفی و پوشیدہ نہ رہے، اور فرعون کا نام سنتے ہی انہیں اپنی تاریخ ان کے سامنے آ جائے اور انہیں یاد آ جائے کہ کس طرح ہم سے پہلے فرعون بھی اسی قسم کا انکار کر چکا ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے فرعونیوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ تو گویا کہ یہ ان کے لیے ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ جس طرح فرعون تمام تر مال کے باوجود، تمام تر دنیا میں اپنے آپ کو خدا کہلوائے جانے کے باوجود ہماری پکڑ اور ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکا، تو تم بھی یہ سوچ لو کہ تمہیں تمہارا مال ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ پھر فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ محبوب آپ ان سے فرمائیے، آپ کافروں سے فرمائیے کہ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کہ ان قریب تم غالب آ جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب غزوہ بدر سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جب آپ کو فتح و نصرت عطا کی گئی، آپ جب غزوہ بدر سے واپس آئے تو آپ بنو حنیفہ ایک یہودی قبیلہ تھا، آپ علیہ السلام اس یہودی قبیلے کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ اے یہودیوں، تم بھی اپنے آپ کو درست کر لو اور تم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا کہ جو بدر کے مقام پر کفار مکہ کا ہوا ہے۔ اس موقع پر بھی یہودیوں نے بڑی بڑی باتیں کی اور یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتہ، وہ کفار تو بڑے ڈرپوک تھے، جب ہم میدان میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا واسطہ کس قوم سے بڑا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جب یہودیوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب بھی ہو جاؤ گے اور عنقریب تمہیں جہنم کی طرف تم ہانکے بھی جاؤ گے، اور فرمایا کہ وہ بِئْسَ الْمِہَادُ، تم کتنے ہی، اور یہ جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے اسی بدر کے حوالے سے جو نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے بعد جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت، اس آیت میں جہاں ان یہودیوں کے لیے حکم تھا، وہیں نجران کے عیسائیوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ تم ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ اور نشانی کے طور پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا، مقام بدر پر دو گروہوں کے آنے میں، دو گروہوں کے ملنے میں ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور یہ مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل، اپنے سے دو گنا دیکھ رہا تھا۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یہاں رب کائنات نے ان نجران کے عیسائیوں سے یا کفار یا یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں واضح طور پر خطاب فرمایا کہ مقام بدر کا، غزوہ بدر کا پورا نقشہ ان کے سامنے رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کھینچا، اور یہ واضح ہوا کہ وہاں مقام بدر پر دو گروہ تھے، ایک تو مسلمانوں کا گروہ اور دوسرا کافروں کا گروہ۔ مسلمانوں کی تعداد جیسے کہ مشہور روایات میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تقریباً 313 لوگ تھے، اور کافروں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ کافروں کے لشکر کے پاس وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان اور وافر مقدار میں اسلحہ موجود تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس گنتی کی چند تلواریں اور گنتی کے چند نیزے یا اور گنتی کے چند تیر ان مسلمانوں کے پاس موجود
تو آخر کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اور کس وجہ سے رب کائنات نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی؟ تو اس کا ذکر رب نے یہاں فرمایا کہ کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت کو طاری کیا گیا، مسلمانوں کا ڈر کافروں کے دلوں میں پیدا کیا گیا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ کافروں کو مسلمان اپنی تعداد سے ڈبل دکھائی دے رہے تھے، یعنی خود کفار کی تعداد 1000 تھی، مسلمان 313 تھے، لیکن کافر جب مسلمانوں کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں مسلمان 2000 نظر آتے۔ تو یوں تعداد میں اضافے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے دل میں یہ ڈر پیدا کیا کہ یہ مسلمان ہم سے کئی گنا بڑھ کر ہیں، اور یہ وہ ڈر تھا کہ جو دراصل ان کی شکست کی اور ہار کی وجہ بنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر، مقام بدر پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے رب کائنات نے فرشتوں کو نازل فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اسی سورہ آل عمران میں ہی آگے چل کر اس بات کا ذکر آئے گا کہ رب کائنات نے 1000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے۔ تو بہت سی روایات میں بہت سے مفسرین کرام نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ 1000 ملائکہ جو تشریف لائے تھے یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اس انداز میں آئے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ کفار سے جنگ کر رہے تھے۔ اور بعض مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو تسکین پہنچانے کے لیے، اطمینان کے لیے فرشتے نازل کیے تھے، وگرنہ تو ایک فرشتہ کافی تھا کہ وہ 1000 کفار کو تہس نہس کر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے اس لیے نازل فرمائے تاکہ مسلمان ان 1000 فرشتوں کو محسوس کریں اپنے ارد گرد، اور انہیں یہ تسلی ہو کہ رب کائنات کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور پھر مسلمان ہی جنگ کریں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر واقعہ مقام بدر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق شہادت، آپ علیہ السلام کا جذبہ جہاد اور آپ علیہ السلام کی فکر امت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یقیناً غزوہ بدر کا نہ تو تذکرہ مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت کا ذکر کبھی مکمل ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار کو دیکھا اور ادھر مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا تو مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور یہ دعا کرتے رہے کہ پروردگار مجھے وہ کچھ عطا فرما کہ جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا، تو حضور اکرم علیہ السلام سجدے کی حالت میں رب سے یہ مدد طلب فرما رہے تھے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں پر آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ ڈھلک کر نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو اٹھایا، آپ کے شانوں پر اس چادر کو واپس رکھا اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اطمینان رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو کچھ وعدہ کر رکھا ہے رب وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے لیے فکر بھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شوق جہاد بھی تھا کہ تعداد کی کمی کے باوجود نبی کریم علیہ السلام واپس نہیں پلٹے، تعداد کی، اسلحے کی، ساز و سامان کی اور خوراک کی کمی کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس جانے کا فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ کفار سے مقابلے کا فیصلہ فرمایا۔ اور بعض روایات یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ مسلمان چاہیں تو جنگ کریں اور چاہیں تو مسلمان کو جو دوسرا قافلہ تھا کہ جس میں مال تھا، چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قافلہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ بڑا آسان کام تھا کہ وہ اس بات کو اختیار کرتے کہ ساز و سامان سے بھرا ہوا قافلہ مسلمانوں کو مل جاتا اور یوں مسلمان جنگ سے بچ جاتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا اور تمام مسلمانوں کا اختیار کیا ہوا معاملہ تھا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ یہاں اس آیت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جہاد کا جو ہمارے یہاں تصور ہے اور جہاد کی جو فضیلت ہمارے یہاں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے بڑے خوب انداز میں واضح فرمائی ہے
کہ جب انسان رب کائنات کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسان جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو رب کائنات پھر اس کی یوں ہی مدد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اس کی تعداد 2 گنا سے 6 گنا بھی دکھاتا ہے۔ رب کائنات اس مسلمان کا رعب، اس مسلمان کا خوف کفار کے دل میں بھی پیدا فرماتا ہے، اور ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان کم از کم میدان جہاد میں اترے، اور اگر کوئی مسلمان میدان جہاد میں ہی نہ اترے اور گھروں میں بیٹھ کے اللہ سے مدد و نصرت کی دعائیں مانگتا رہے تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی بھی رب فرشتوں کی مدد کو نازل نہیں فرماتا۔ پھر ارشاد ہوا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ لوگوں کے لیے مزین کیا گیا، لوگوں کے لیے خوبصورت بنایا گیا حب الشہوات من النساء، اپنی عورتوں سے شہوات کو پورا کرنا، والبنین اولاد کی محبت کو، والقناطیر جمع کیے ہوئے سونے کی محبت کو، من الذهب والفضة سونے اور چاندی کی محبت کو، والخیل المسومہ اور والانعام والحرث گھوڑے اور دیگر چوپائے اور چراگاہوں کی اور کھیتیوں کی محبت کو، ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے آراستہ کیا گیا، انسان کے لیے مزین کیا گیا۔ پھر رب نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں تقریباً 6 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے بیویوں کا ذکر ہوا، پھر اولاد کا ذکر ہوا، پھر سونے اور چاندی کے ڈھیروں کا تذکرہ ہوا، پھر گھوڑوں کا تذکرہ ہوا، پھر چوپایوں کا، جانوروں کا ذکر کیا گیا، اور سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی ہم یوں تصور کریں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی کہ جس سے انسان محبت کر کے رب کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز کو اس آیت میں ذکر فرما دیا۔ انسان اپنی ازواج کی محبت میں رب کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے تو رب نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ انسان اولاد کی محبت میں رب سے غافل ہوتا ہے تو رب نے اولاد کا بھی ذکر فرمایا۔ انسان سونے اور چاندی یعنی مال و دولت کی محبت میں اللہ کو بھولتا ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ انسان اچھی سواریوں کی صورت میں، اچھی سواریوں کی لالچ میں انسان رب سے غافل ہوتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ انسان جانوروں کو پالنے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ انسان کھیتی باڑی کرتے ہوئے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو رب نے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ وہ 6 چیزیں کہ جو ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، ان 6 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیاوی ساز و سامان ہے، یعنی آخرت سے ان چیزوں کا اس طور پر کوئی تعلق نہیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی محبت میں اگر رب کی یاد سے غافل ہو گئے تو یہ چیزیں آخرت میں نفع پہنچائیں گی، ایسا ہرگز نہیں۔ یہاں دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت سے منع نہیں فرمایا، یعنی ایسا نہیں کہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہو کہ بیویوں سے نفرت کرو، نہ ایسا حکم ہے کہ انسان کو یہ حکم ہو کہ اپنی اولاد سے نفرت کرو۔ ان چیزوں سے نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ رب جو ہم سے طلب فرماتا ہے وہ یہ کہ ان چیزوں سے بھی محبت رکھی جائے، لیکن ان سے بڑھ کر رب سے محبت رکھی جائے۔ ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کی یاد سے کوئی شخص غافل نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے طرف فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب گھر تشریف لے گئے حضرت ابو درداء کے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی جو زوجہ ہے وہ انتہائی میلے کچیلے کپڑوں میں ہے اور بڑی ہی خراب حالت انہوں نے بنا رکھی ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت ام درداء یعنی حضرت ابو درداء کی زوجہ نے یہ فرمایا کہ ان کو یعنی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو دنیاوی مال و متاع سے بالکل بھی کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب ان سے یہ سنا تو جب رات کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رات شروع ہوتے ہی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا کہ پھر سے سو جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ پھر سے آرام فرمانے لگے۔ پھر رات کے آخری حصے میں تہجد کا جو وقت ہمارے یہاں کہلاتا ہے، اس وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ابو درداء کو اٹھایا اور فرمایا کہ اب وقت ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، اور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ اگلے دن جب سحر کا وقت آیا، اسی رات کے گزرنے کے آخر وقت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کرنے لگے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہر دن روزہ رکھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حق تم پر ہے، اسی طرح تمہارے جسم کا حق بھی تم پر ہے، اسی طرح تمہاری بیوی کا حق بھی تم پر ہے، اسی طرح تمہاری اولاد کا حق بھی تم پر ہے، اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، رب کائنات یہ پسند فرماتا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اسلام رہبانیت کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا، کہ جو عیسائیوں میں ایک تصور ہے رہبانیت کا کہ دنیا سے کٹ جانا اور دنیا سے بالکل اپنا سب تعلق ختم کر دینا اور کسی جنگل بیابان میں چلے جانا، وہاں اپنا ایک کلیسا، اپنا ایک گرجا بنا کر یا کسی غار میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے رہنا، یہ تصور عیسائیت میں موجود رہا۔ اسلام اس تصور کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ بات چاہتا ہے کہ بندہ انسانوں کے بیچ میں رہے، سارے رشتوں کے درمیان میں رہے، اور ہر حقدار کو وہ حق ادا کرتا رہے، رب اس سے وہی راضی ہو جائے گا۔ یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نکاح اس لیے نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح ہماری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے فلیس منی، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میں مال و دولت نہیں کماتا، میرا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، میں 24 گھنٹے اور پورا سال مسجد میں پڑھا رہوں، رب کی عبادت کروں، میں کوئی کاروبار نہ کروں، میں کہیں نوکری یا ملازمت نہ کروں، میں روپیہ پیسہ مال و دولت نہ کماؤں، تو اسلام اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنے آپ کو مجبور کر کے کسی دوسرے کے آسرے پہ ڈال دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر بھی مال کو خرچ کرتا ہے، اگرچہ وہ صرف اس نیت سے خرچ کرے کہ میری اولاد ہے تو میں اسے کھلا رہا ہوں، میری بیوی ہے میں اسے کھلا رہا ہوں، رب کائنات اس اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے اتنا بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ عمل زوجیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اپنی بیویوں کے قریب اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی نیت سے جائیں تو کیا پھر بھی اجر ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی حرام عورت کے پاس جاؤ تو کیا گناہ ہوگا کہ نہیں؟ تو صحابی نے عرض کی کہ یقیناً گناہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام کے پاس جانے پر گناہ ہے، تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال کے پاس جاؤ گے تو رب اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اسلامی تعلیمات ایک ایسی تعلیمات ہیں، ایک ایسا تصور اسلام پیش کرتا ہے کہ ہم نے دنیا کے لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے اپنی اخلاقیات کے ذریعے، یعنی اس حد تک ہے کہ ہم کسی سامنے والے سے مسکرا کے بات بھی کریں تو رب کائنات صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دین ایسا ہوگا کہ جس نے اس حد تک ہم پر انعام کیا ہو کہ راستے پر چلتے چلتے کسی پتھر کو ٹھوکر مار کے راستے سے سائڈ لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دے۔ تو یہ یقیناً وہ تمام تصور ہے اسلام کا کہ جہاں اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیا سے کٹنے کا حکم نہیں دیتا، یہ حکم نہیں دیتا کہ تم ساری دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر کے صرف اللہ کی عبادت کرو، بلکہ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ تم ساری دنیا میں کے درمیان رہتے ہوئے تم جس کا جو حق ہے اس کو جو حق دے رہے ہو، رب اس پر بھی تم سے راضی ہو رہا ہے۔ تو یہ تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان 6 چیزوں کی محبت کو انسان کے لیے بڑا آراستہ کیا گیا، بڑا خوبصورت کیا گیا، لیکن ان 6 چیزوں کی محبت اگر انسان کو رب کی یاد سے غافل کر دے تو وہاں انسان کو لازمی طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پھر یہ محبت رب کی طرف سے نہیں ہے، پھر یہ محبت شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان نے اس کے دل میں ان چیزوں
چیزوں کی محبت کو اتنا پیدا کر دیا کہ وہ مجبور ہو کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی طور پر انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر جو فرائض ہیں وہ فرائض ادا کرنے کے بعد مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ رب کائنات نے ہمارے اٹھنے سے لے کر، یعنی ہم جو صبح میں اٹھتے ہیں اس اٹھنے سے لے کر رات میں دوبارہ بستر پر جانے اور سونے تک ایک ایک عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر و ثواب کو رکھا ہے۔ آپ صبح بیدار ہو کر صبح اٹھنے کی دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آپ رات کو سوتے وقت کی دعا پڑھیں، رب کائنات اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، ہم نے صرف اپنا فائدہ ہی اگر ہم سوچیں کہ ہم رات میں پڑھنے والی دعائیں اس لیے پڑھیں کہ ہم پر کوئی بد اثر نہ آ جائے، ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے، ہم اگرچہ اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن رب اتنا کریم ہے کہ اس نے ان چیزوں میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسلام کے اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان 6 چیزوں کے بعد قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اونبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں ان 6 چیزوں سے زیادہ بہتر چیزیں نہ بتاؤں، للذین اتقوا عند ربہم۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ للذین اتقوا عند ربہم، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کے احوال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ 6 چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا، اور جنت میں یہ 6 کی 6 نعمتیں انسان کو عطا کی جائیں گی۔ انسان مال و دولت چاہے تو جنت میں مال و دولت کیا، جنت میں جو گھر بنائے جانے ہیں، جو محلات بنائے جانے ہیں، وہی سونے چاندی اور دیگر ہیرے جواہرات کے بنائے جائیں گے۔ انسان اولاد کی محبت کی بات کرے تو جنت میں جو اولاد ہوگی اس سے نافرمانی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ انسان بیویوں کی بات کرے تو جنت کی جو ازواج جنت میں عطا کی جائیں گی، حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی ایک حور کا اگر ناخن بھی دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو اس کے ناخن کی نورانیت سے پوری دنیا روشن و منور ہو جائے۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن سب سے بڑھ کر جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اخیر میں ارشاد فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، رب کائنات کی خوشنودی ہے، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری خوشنودی تمہیں جنت میں ہی عطا ہوگی۔ اب یہاں ان افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو جنت کو ڈیگریڈ کر کے مدینے کو عزت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ مدینہ اس طور پر ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے، ہم صرف مدینے میں جانا چاہتے ہیں۔ اور بعض اشعار میں، بعض شعراء نے، بعض ہمارے نعت خواں وہ اپنی شاعری میں اور نعت پڑھتے ہوئے جنت کو اس حد تک ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ جنت سے گویا کہ انہیں کوئی مطلب ہی نہیں، جنت کی انہیں کوئی خواہش ہی نہیں، جنت کی انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، جبکہ رب فرما رہا ہے کہ رضوان من اللہ، کہ جنت میں اللہ کی خوشنودی ملنی ہے اور کہیں نہیں ملنی، کیونکہ انسان کی موت کے بعد یہ دنیا سے تمام تر سرزمین کے اٹھائے جانے کے بعد اگر کسی چیز میں بچنا ہے تو وہ جنت و جہنم ہے، پھر وہیں فیصلہ ہونا ہے۔ اور مدینہ میں جو نبی کریم علیہ السلام کے جس میں اتھر سے لگ جانے والی جو اس وقت کی زمین ہے، یہ زمین بھی جنت کا حصہ ہے، یہ آج بھی جنت میں ہے اور کل بروز قیامت بھی یہ یہاں سے اٹھا کے جنت میں اسی طرح اٹھا کر جنت میں منتقل کر دی جانے والی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ حضور فرمائے کہ ہم آج بھی جنت میں ہیں اور کل بروز قیامت بھی ہم جنت میں جائیں گے، اور امتی کہیں کہ ہمیں جنت سے کوئی واسطہ ہی نہیں، ہمیں مدینہ چاہیے۔ تو یہ تصور ہمارے یہاں جنت کو ڈیگریڈ کرنے کا یہ انتہائی غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر دعا میں جنت کا رب سے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ امت جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اور یہ عجب تصور ہمارے یہاں پیدا کیا گیا کہ جنت کو ڈیگریڈ کر کے مدینے کی عزت کی بات کی جاتی ہے۔ مدینے کی عزت اور مدینے کا احترام اپنی جگہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے زمین کا جو حصہ لگ رہا ہے وہ یقینی طور پر عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ جنت و جہنم یہ تو بہت دور کی بات، عرش معلیٰ سے بھی حضور کے جسم سے مس ہونے والا وہ زمین کا ٹکڑا افضل ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے خواہش کی
بات کی جائے آرزو کی، بات کی جائے موت کے بعد کسی جگہ جانے کی، تو حضور نے جب موت کے بعد اپنے ظاہری حیات کے بعد اور قیامت کے دن کے بعد حضور نے جب اللہ سے جنت میں داخلے کی دعائیں مانگی ہیں، تو پھر ہمیں بھی حضور کی سنت سمجھتے ہوئے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے، یعنی رب کائنات کی نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے کسی بھی بندے کا کوئی بھی حکم اور کوئی بھی عمل کسی بھی طور پر مخفی و پوشیدہ نہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ وہ جو متقی ہیں کہ جن کے لیے ہم نے جنت کو تیار کیا، یہ وہ لوگ ہیں الذین یقولون ربنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بے شک اور تو ہماری گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہمارے یہاں جہنم کے عذاب کو اتنا ہلکا لیا گیا کہ بعض لوگ جہنم کے عذاب کے بارے میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جہنم کا عذاب تو کچھ بھی نہیں، جہنم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے شب معراج میں اپنی ہی امت کے لوگوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے، تو اس امت کا جہنم میں جانا یہ بھی ثابت ہے کہ اس امت کے جو گناہگار ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے جہنم میں جائیں گے، اگر اللہ چاہے تو انہیں بچا لے، ورنہ یہ طے ہے کہ گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر ارشاد ہوا کہ الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشکلوں پر مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، رب کے سامنے انتہائی اپنے آپ کو عاجز اور کمتر ظاہر کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، والمنفقین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سحریوں کے وقت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ یہاں صابرین، صادقین، قانتین، منافقین اور مستغفرین، یہ چند خصوصیات ان متقین کی ذکر کی گئی کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ للذین اتقوا عند ربہم جنات، کہ ان کے لیے اپنے رب کے پاس جنتیں تیار کی گئیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ تمام تر الفاظ ہمارے سامنے واضح ہیں، ان الفاظ پر سورہ بقرہ میں بھی گفتگو کی جا چکی کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے آزمائش پر یا کسی بھی مصیبت پر صبر کرتے ہیں، صادقین سے مراد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولیں، اور قانتین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو عاجز بتائیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی متکبر شخص یعنی تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب سے زیادہ جو کبریائی ہے، بڑائی ہے، وہ رب کی ذات میں ہے۔ اب رب کی ذات کے مقابلے میں کوئی شخص اپنے آپ کی بڑائی بیان کرے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقابلے میں کسی بڑائی والے کو جنت میں داخل ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومنین کی، متقین کی نشانی یہ ہے